میرے عزیز اور پیارے دوستو، میں آپ کا ہوسٹ اور دوست سرور کہانی بائے سرور میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ آج کا پہلا کہانی کا سفر شروع کرتے ہیں شعر و شاعری کی دنیا کی ایک ایسی شخصیت سے جس کو تعارف کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بھی بہت عجیب ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی۔ جان ایلیا، جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں اس شخصیت کی جو سب سے زیادہ پڑھے جانے والے شاعروں میں شمار ہے، جو کہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ ہندوستان اور دنیا بھر میں بہت ہی ادب کے ساتھ پڑھے اور جانے جاتے ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں جان صاحب کی زندگی کے بارے میں۔ شرم، دہشت، جھجک، پریشانی، ناز سے کام کیوں نہیں لیتی آپ، وہ، جی، مگر یہ سب کیا ہے؟ تو میرا نام کیوں نہیں؟ شفیق حسن ایلیا کے صاحبزادے جان ایلیا، جو کہ پیدا ہوئے تو سید سبط اصغر نقوی کے نام سے، لیکن یہ دنیا بھر کے لوگ انہیں جان ایلیا کے نام سے جانتے ہیں۔ 14 دسمبر 1931 کو اتر پردیش کے امروہہ نام کے قصبے کے ایک مشہور خاندان میں پیدا ہوئے تھے۔ امروہہ جو کہ صرف ایک قصبہ ہی نہیں بلکہ تہذیب و تمدن کے لیے بھی جانا جاتا ہے، جس میں کہ جان صاحب بہت ہی پڑھے لکھے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ بات اس وقت کی ہے جب دو ملک آپس میں تقسیم ہو رہے تھے، حالات بھی کافی نازک تھے، لیکن جان ایلیا ہندوستان اور پاکستان کے تقسیم کے سخت خلاف تھے، لیکن بعد میں انہوں نے اس کو ایک سمجھوتے کے طور پر قبول کروا لیا اور 1957 میں جان امروہہ کو چھوڑ کر کراچی چلے گئے۔ آپ کو فارسی، انگریزی، اردو، عربی جیسی زبان میں مہارت حاصل تھی۔ جان صاحب نے اپنی زندگی کی سب سے پہلی غزل 8 سال کی عمر میں لکھی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ جو بھی لکھتے تھے صرف اپنے لیے ہی لکھتے تھے۔ جان ایک اتھنک مصنف تھے اور یہی وجہ ہے کہ ان کی سب سے پہلی کتاب 1951 میں شاید کے نام سے شائع ہوئی جب وہ 60 برس کے تھے۔ 8 نومبر 2002 کو کراچی کے مقام پر اس دنیا کو الوداع کہہ گئے۔ جان صاحب کی وفات کے بعد 2003 میں یعنی کے نام سے غزل کی ایک کتاب شائع ہوئی۔ اس کے علاوہ 2004 میں غمان، 2006 میں لیکن اور 2008 میں گویا کے نام سے 3 کتابیں شائع کی گئی، جس سے کہ جان صاحب کو وفات کے بعد بھی کافی شہرت حاصل ہوئی۔ مر چکا ہے دل مگر زندہ ہوں میں، زہر جیسی کچھ دوائیں چاہیے۔ پوچھتے ہیں آپ اچھے تو ہیں، پوچھتے ہیں آپ اچھے تو ہیں، جی میں اچھا ہوں، دعائیں چاہیے۔